ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. الحمدللہ محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو چکا ہے. اللہ پاک ہمیں نور قرآن اور محبت قرآن سے منور فرمائے. اپنی عادت بنائے گھر میں بھی کہ قرآن پاک پڑھیں بھی اور قرآن پاک سنیں بھی. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. محفل نعت میں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، استغاثے ہوتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، جو آرزویں ہیں وہ ان اشعار کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی وہ کلام پڑھے جائیں گے، نعتیہ کلام. اس سے پہلے ایک ہم مناجات سنتے ہیں انشاءاللہ آصف بھائی سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا.
نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی جھوم سجائے گا جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا تو مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے سارے بولو حج پہ بلائے گا حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا باپ میرے احباب سب ساتھ میرے ہوں گے ماں باپ میرے احباب ماں باپ میرے احباب وہ ایسے بلائے گا سے بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ
کعبے کے اندر کا جاگے گی میری قسمت، وہ کعبے کے اندر کا، وہ کعبے کے اندر کا دیدار کرائے گا، دیدار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، بولو سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، اور موت کے آنے سے وہ پہلے بھلائے گا، وہ پہلے بھلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، جل جلالہ عم نوالہ، میرے مالک مجھے بلائے گا اور میں اس کا گھر دیکھوں گا، وہ خانہ کعبہ جس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، جس کی طرف جس سمت اس کی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے، جسے دیکھ کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو بھلائیوں کا منبع ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی عمارت کو دیکھیں دنیا میں، کبھی دیکھ کر رونا نہیں آتا، اور چند مرتبہ دیکھ لیں تو پھر دیکھنے کا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کعبہ ایسی عمارت ہے کہ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اور زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اس کے گرد طواف کرنا نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، نبی پاک کے در کی گدائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک کلام ہے، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنی آقا کو میں نظر کیا دوں۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، وقار بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں،
اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو۔ آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، بھولنا کہ گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو۔ روضائے پاک پیش نظر ہے، روضائے پاک پیش نظر ہے، اور سامنے میرے آقا قدر ہے، سامنے میرے آقا قدر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے
بس منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں، اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور ہنس ہنس سے میں تک رہا ہوں، اور ہنس ہنس سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، میری بخشش کا سامان ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، میری بخشش کا سامان یہی ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر، ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کی خدمت میں جا کے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کے، ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، مجھ کو اقبال نسبت ان سے
مجھ کو اقبال نسبت میں ان سے جن کا ہر لفظ جانے سکون ہے، جن کا ہر لفظ جانے سکون ہے۔ میں جہانات اپنی سنا دوں، میں جہانات اپنی سنا دوں، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ احمد رضا سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گود کی رات، جگمگا اٹھی میری گود کی رات، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گود کی خاک، جگمگا
ہیں دمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے یا مہکتے ہیں مہکنے والے اور عاصیوں چھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اور ابرے چھکنے والے پھلتے ہیں پودے لچکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ارے یہ جلے بھڑکنے والے کچھ عجب ہیں بھڑکنے والے کچھ عجب ہیں بھڑکنے والے چمکنے والے جھلکنے والے لچکنے والے پھر کہتے ہیں پھڑکنے والے ہے نا اس شعر کے اندر. ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے. پھڑکنا مطلب بے چین ہونا مضطرب ہونا. آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو. اب یہ بارگاہ ہے وہ بارگاہ ہے نا اور یہ وہ دربار ہے جہاں بڑے ادب سے رہنا ہے. بڑے مضطرب ہو رہے ہو بڑے بے چین ہو رہے ہو. ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے یہ محبوب کا دربار ہے. کچھ ادب بھی ہے کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے یعنی وہاں حاضر ہونا ہے. تو شوق تو کہہ رہا ہے کہ کچھ کروں میں کچھ پھڑکوں کچھ مچلوں مگر ادب کہہ رہا ہے کہ کچھ رک جاؤں. اس کیفیت میں ہے اور اعلیٰ حضرت اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے کچھ ادب بھی رہے ہے پھڑکنے والوں. ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے. ارے یہ جلوہ گہے جانا ہے کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے
بھی ہے پھڑکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، سنیوں نے سے مزد مانگ کے جا، سنیوں نے سے مزد مانگ کے جا، پڑے پکتے رہے بکنے والے، پڑے پکتے رہے بکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور موت کے گتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، موت کے گتی ہے کہ جلوہ ہے قریب، ذرا سول پلک لے والے، ذرا سول پلک لے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہمیں کہاں میں ساجد میں کہاں زاہد، یوں بھی تو چکھتے ہیں چکھنے والے، یوں بھی تو چکھتے ہیں چکھنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کافے دریا میں ہے رضا، کافے دریا میں ہے رضا، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، وہ پہ چلتے بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کلام امام اہل سنت کا، پاٹھ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اور کئی استغاثے بھی ہیں، آئیے سنتے ہیں آصف بھائی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا آله بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه پاٹ وہ کچھ جھارے کچھ زار پاٹ وہ کچھ جھارے کچھ زار پاٹ وہ کچھ جھارے کچھ زار کچھ جھارے کچھ زار پاٹ وہ کچھ جھارے کچھ زار پاٹ وہ کچھ دھارے کچھ پاٹ وہ کچھ دھارے کچھ زار پاٹ وہ کچھ دھارے کچھ زار یا الہی کیوں کروں تیرے پار یا الہی کس بلا میں سے سرشار کس بلا کی میں سے سرشار کس بلا کی میں سے سرشار کس بلا کی میں سے سرشار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار امام اہل سنت فرما رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم. کیسی غفلت کی شراب ہم نے پی رکھی ہے. دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. تو موت قریب آ پہنچی، زندگی کا سورج غروب ہوا چاہتا ہے اور تم غفلت میں سوئے ہوئے ہو. اپنے آپ کو بیدار کرو. کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم. ہم اپنے آپ کو جگائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. پھر سنتے ہیں یہ نصیحت آمیز ہمارے کس بلا کی میں سے سرشار کس بلا کی میں سے سرشار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار دشمنوں آنکھ پھول تم دشمنوں کی آنکھ
آنکھ میں بھی پھول تو ہے، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تو ہے، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تو ہے، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہے، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہے، ہاں خار ہاں خار ہاں خار دوستوں کی بھی نظر میں خار ہے، دوستوں کی نظر میں خار ہے، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض ہے حضور، بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور سے نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے بے قصوں کے حامی یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کی عرض، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، بدکار جانتے ہیں جیسے بدکار، بدکار جانتے ہیں جیسے بدکار، جانتے ہیں جیسے بدکار، اپنے مہمانوں کا صدقہ مر میٹے پیاسے ادھر سرکار ہوئے، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خار ہوئے، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، سخی کے مال میں حقدار ہے، سخی کے مال میں حقدار، حقدار 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 ہے، سخی کے مال میں حقدار ہے، سخی کے مال میں حقدار، تم نے تو لاکھوں کو جانے دی،
ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہمیں، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہونا رسوا برسرے دربار ہمیں، اتنی عرض آخری کہہ دو کوئی، ناؤ ٹوٹی آ پڑے مجھار ہمیں، بھی دیکھا ہے کسی کے عفو کا، دیکھ او بسیاں نہیں بے یار میں نثارے سا مسلمان کیجئے، توڑ ڈالے نفس کا زنار کب سے پھیلائے ہیں دامن پہ اب تو پائے زخم زامندار ہمیں، سنیت سے پھٹ کے سب کی آنکھ میں، سنیت سے ہٹ کے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہمیں، ناتوانی کا بھلا ہو بن گئے، نقش پائے طالبان یار دل کے ٹکڑے نظر حاصل لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاصل لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاصل لائے ہیں، سگانے اونچائے دلدار ہے، سگانے اونچائے دلدار ہے، سگانے اونچائے دلدار ہے، سگانے سگانے اونچائے دلدار ہے، سگانے اونچائے دلدار ہے، سگانے اونچائے دلدار، قسمت سرو قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، قسمت سورو ہیرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار چاہتے ہیں دل میں گہرا غار چاہتے ہیں دل میں گہرا غار چاہتے ہیں دل میں گہرا غار، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے
کے جاتا بار ہر کیا کے جاتا ہے یہ ہر بار کے جاتا ہے یہ ہر بار پاٹ وہ کچھ تھار کچھ سار یا الہی کیوں کر تیرے پار سبحان اللہ. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہترین کلام سن رہے تھے. ہماری محفل نعت میں اب مختصر بیان بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد عظیم بھائی سے کلام بھی سننے کی سعادت پائیں گے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم اور ان کے ساتھ مولا علی مشکل کشا، یہ تینوں کہیں سے گزر رہے تھے. اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے جب ان حضرات عالی وقار کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا جب دیکھنا میں انہیں معاذ اللہ کیسے بے وقوف بناتا ہوں. یہ کہ جلدی سے وہ ان صحابہ کرام کے قریب پہنچا. اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا خوش آمدید آپ جناب صدیق بنو تمیم کے سردار، آپ شیخ الاسلام اور نبی کریم علیہ السلام کے یار غار ہیں. آپ نے اپنی جان و مال حضور کے قدموں پر نثار کیا ہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس منافق نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا خوش آمدید آپ بنو عدی کے سردار، فاروق لقب ہے آپ کا، دین میں بہت مضبوط ہیں اور اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جھوٹے منہ تعریف کرنے لگا تو مولا کائنات نے فرمایا اے منافق اللہ سے ڈر، منافقت چھوڑ کہ منافق سب سے بدتر ہے. عبداللہ بن ابی بڑی دیدہ دلیری سے اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے بھی تو آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا. اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے. عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کے پاس گیا اور صحابہ کرام کی برائی کی اس نے اور اپنی منافقت کی تعریف کرنے لگا. یعنی وہاں تو صدیق و عمر کی تعریف، مولا علی کی تعریف بیان کر رہا تھا اور یہاں اب آنے کے بعد ان کی برائی کر رہا تھا. اللہ کریم نے اس پر یہ آیت کریمہ، یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی. چنانچہ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافق جب ملتے ہیں یعنی یہ بدبخت منافق راہ چلتے یا ویسے کہیں سچے پکے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو پھر ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں. قالوا آمنا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، جیسے انہوں نے ان تینوں حضرات کے سامنے اظہار کیا. یہ بھی منافقوں کی نفاق کی ایک علامت ہے. یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا. جبکہ پکے سچے مخلص مسلمان جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں انہیں کبھی ایسی قسمیں کھانے، بار بار اپنے ایمان کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نئی میں لکھتے ہیں کہ خالص مشک تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. اسی طرح مخلص مسلمان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے.
خیر یہ منافق جو صحابہ کرام کے سامنے ایمان کا اظہار و اقرار کیا کرتے تھے، مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے، یعنی شیاطین سے ان منافقوں کے بڑے سردار اور وہ غیر مسلم مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے۔ جب یہ منافق اپنے ان سرداروں کے پاس جاتے تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اگر ان بدبختوں کی جرت دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر کس لیے؟ بطور مذاق، قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں، کس لیے؟ بطور مذاق۔ پیارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا درس زندگی دیتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے ہیں مگر کیسے؟ بطور مذاق۔ نماز پڑھتے ہیں بطور مذاق، عبادات کرتے ہیں بطور مذاق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ سچے مسلمانوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہم نے سنی، اور اس سے ہمیں کئی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے، غور سے سنیے ناظرین، یہ حاصل ہوا پہلا سبق کہ ہمیں ظاہر میں باطن میں لوگوں کے سامنے اور ان کے پیٹھ پیچھے ایک جیسا رہنا چاہیے۔ یہ منافقوں کا برا وصف ہے کہ یہ بدبخت صحابہ سے سامنے ان کی تعریف بیان کرتے تھے، مخلص مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے تھے، مگر جب ان سے جدا ہوتے تھے تو دین کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کرام کی برائیاں کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے، ہمیں ہر دم اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں بدترین بندہ ذوالوجہین یعنی دو چہروں والا ہے، ذوالوجہین یعنی دو چہروں والا ہے، جو ایک کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جو دنیا میں دو چہروں والا ہو، روز قیامت میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے۔ آج کئی لوگ دو زبانوں والے ہیں، دو چہروں والے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے جدا ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر یا وہیں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو اٹھ کر جاتا ہے اس کی تعریف کر رہے تھے اور اب وہ جانے والے کے متعلق کہتے ہیں چلو یار گیا، جان چھوٹی یار، بڑا بور کر رہا تھا، بڑا ڈھیر ہوشیار ہے، لچا ہے، ٹیڑھا ہے، بڑی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی غیبت شروع ہو گئی، سامنے کہہ رہا تھا حضور آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں یار، آپ کی باتیں ایسی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، آپ ہیں تو بس کیا بات ہے۔ اور جب گیا تو اب اس کی برائیاں شروع، یاد رکھیے پیٹھ پیچھے برائی، یہ انداز غیبت ہے، اور غیبت انتہائی نقصان دہ ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دو چہروں والا نہیں بننا، ٹھیک ہے، دو رخ والا نہیں بننا ہم نے، کہ ایک چہرہ تو لوگوں کے سامنے ہے اور ایک چہرہ ایسا ہے ہمارا جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس طرح ایک حال ہمارا لوگوں کے سامنے ہے، اور ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک وجود، ہمارا ایک حال، ہمارا ایک چہرہ تنہائی میں کچھ اور ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بڑی ہی نصیحت آموز بات بیان کر رہا ہوں،
دل کے کانوں سے سننا ہے. یقین مانیے اگر اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری برائیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی, ہمارے اعمال ہمارے وجود سے نکل جائیں گی. عمر بن عبدالعزیز خضر علیہ السلام کی ان کو زیارت کا شرف ملا. آپ نے عرض کیا علی جا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. نصیحت خضر ہے یہ. ہاں علیہ السلام فرمایا ایاک یا عمر ان تکون ولیہ للہ فی علانیتی وعدو لہو فی السری. یعنی اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ پاک کا دوست ہو مگر تنہائی میں اس کا دشمن بن جائے. یعنی لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرنے والا ہو, آہیں بھرنے والا ہو, اچھی اچھی باتیں کرنے والا ہو, مگر تنہائی میں تجھ سے 2 نفل بھی نہ پڑھے جاتے ہوں, تنہائی میں تجھ سے ذکر بھی نہ کیا جاتا ہو, تنہائی میں تجھ سے فرض بھی ادا نہ کیے جاتے ہوں, اور لوگوں کے سامنے تو بڑی نیکوکار اور دیندار بنا پھرتا ہے, مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر تجھ سے جو ہے گناہ سرزد ہوتے ہیں. بے شک جس کا باطن اس کے ظاہر سے مختلف ہے وہ منافق عملی ہے. یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھے نیک سیرت بس آگے بڑا نیک صورت اللہ کر بھی دے مجھے نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے اللہ یہ ظاہر اچھا ہے اور باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے اللہ کریم ہمیں ظاہر میں بھی اچھا رکھے اور باطن میں بھی ہم اچھے ہو جائیں. لوگوں کے سامنے جیسے ہیں نا اور تنہائی میں بھی ویسے ہو جائیں. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مشورے میں شامل ہوں گے اور مشورے میں کہیں گے جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور جب اور لوگوں کے ساتھ کہے تو کہیں گے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ بہت اچھے ہیں اور جب ان سے جدا ہوئے تو آپ سب سے برے ہیں. ان لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں ایک کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, اور پھر آگے کہتے ہیں دونوں سے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ کرے کہ ہم کسی کے سامنے کچھ ہوں, کسی کے سامنے کچھ ہوں, ہمارے 2 چہرے نہ ہوں, ہماری 2 زبانیں نہ ہوں, پھر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے. یہ سبق اس آیات کریمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دین کو مذاق نہ بنایا جائے, کہ دینی رہنماؤں کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہ کرنا منافقوں کا کام ہے. یہ وہ بدبخت تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے اور جھوٹے منہ تعریف بھی کرتے تھے, اور پھر جب اپنی مجلسوں میں آتے تھے تو کہتے تھے انما نحن مستہزئون, ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے تھے, ہم تو صرف ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یاد رکھیے دینی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی سخت جرم ہے, اور دینی باتوں میں بعض لوگ مذاق کرتے ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے. بعض اذان کا مذاق اڑاتے ہیں, بعض جنت کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اس طرح وہ کبھی دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی جنتی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور انہی مذاق کے مذاق میں ہی وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں اور ایمان سے نکل جاتے ہیں. زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
میں کیسے کروں جب خدا ہی نہیں کر سکتا معاذ اللہ. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. اس طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو مذاق میں کہہ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، معاذ اللہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. تو مذاق، دین میں مذاق اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق آپ کے ایمان کو ضائع کر دے. تو اللہ تعالی ہمیں دو چہروں والا نہ بنائے، دو زبانوں والا نہ بنائے، اور اللہ کریم ہمیں دین کا مذاق بنانے والا بھی نہ بنائے. آئیے کلام سنتے ہیں عظیم بھائی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. بچنا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. بچنا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم میں، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم میں، کیا بات بنائی ہے. سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے سب محشر میں آقا للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام قیامت کی یاد دلا رہا ہے، اور پھر آقا کی نوازشیں بھی ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جب ان کی رسائی ہے پھر بات بنائی ہے. ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. کبھی یہ خیال کر رہے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. پھر امید ہے آقا آپ کی رحمت پر. تو یہ امید کا جو انداز ہے نا، قیامت کا خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے. ایک طرف خوف اور ڈر کی بات ہے، اور دوسری طرف آقا کی نوازش کی بات ہے کہ قیامت کا ڈر ہے، خوف ہے، مگر میرے آقا آپ وہاں ہوں گے محشر میں. جب آپ آئیں گے تو میرا کام بن جائے گا. یہ تمام اشعار جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ خوف کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پھر آقا کی رحمت پر امید بھی بندائی جا رہی ہے. سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے
سرکار کرم تجھ میں سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں سمائی ہے اب آپ سنبھالے تو آقا کام اپنے سنبھل جائے اب آپ سنبھالے 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 تو آقا کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمالی سب آقا ہم نے تو کمالی سب گوائی ہے مت نام شک شاتا واللہ رضا مت نام شک شاتا واللہ رضا صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف رسائی ہے صرف ہے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے ایسے جینے سے تنگ آیا شدت غم سے گھبرا گیا ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں اور ایک سے یہ پوچھتا ہوں کوئی پیغام ہو تو سنا دو پیارے مجھ کو کوئی پیغام ہے تو سنا دو جھاجیوں پر نگاہ ہے وجد میں آئے گا سارا جب پکاریں گے یا سے وجد میں آئے گا سارا وجد میں آئے گا سارا جب پکاریں گے یا سے
بس میرا پہلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا چاند اس دن افروز ساعت پہلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رہے جیسا ان کی شوقت پیدا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو قبول فرما، اس میں جو التجائیں استغاثے کی یہ قبول فرما لے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ مدنی چینل پر جو اس وقت ناظرین ہیں اور دیگر ہمارے سوشل پیجز پر ناظرین جو ہیں، مالک ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ان میں جو بیمار ہیں شفا دے دے، مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، ہم سب کی التجائیں اور دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ مبارک مبارک حضور آ رہے